ہو رہا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم آپ کے کہنے پر یہاں آئے تھے، کیا میں پوچھ سکتی ہوں آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تمہیں پوچھنے کا حق ہے سلمہ، لیکن کوئی چارہ نہیں، مجھے کربلا جانا پڑے گا۔ پھر اس سرداری کا کیا ہوگا حر؟ مجھے لگتا ہے آپ کسی جنگ میں شریک ہونے جا رہے ہیں یا پھر تجدید عہد کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ نہیں سلمہ، ایک مشکل سامنے آ گئی ہے، حالات کا تقاضا ہے کہ میں کربلا جاؤں تاکہ شیعوں کو صحیح راستے کی رہنمائی کر سکوں۔ کل رات امام تقی علیہ السلام کے چچا عبداللہ ابن موسیٰ نے امام سے مشورے کے بہانے اپنے قیام کی تائید چاہی۔ وہ شیعوں میں امام کی روحانی مقبولیت کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے تاکہ زیادہ تر لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیں۔ وہ مجھے پہلے سے پہچانتے تھے، اس لیے ہماری جنگی مہارت سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے۔ میرے پاس آئے تھے تاکہ مجھے لشکر کا سردار بنا دیں، مگر میں پہلے ہی علی ابن جعفر کے ذریعے اس قسم کے قیام کے سلسلے میں آگاہ ہو چکا تھا کہ جب امین کی حکومت مامون کی طرف منتقل ہو رہی تھی تو اس وقت کچھ سادات نادانی اور اپنے ذاتی خیالات کی بنا پر قیام کر رہے تھے، تو امام رضا نے ایسے قیام سے منع کیا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی امام تقی کے پاس جا کر اپنا فریضہ معلوم کروں، تو امام نے اس قیام کی تائید نہیں کی اور مجھ سے کہا کہ کربلا جاؤں اور شیعوں کو امام کے پیغام سے آگاہ کروں تاکہ نادانی میں شیعوں کا خون نہ بہے۔ ائمہ اطہار قیام کے مخالف نہیں تھے، مگر قیام کی راہ ہموار ہونی چاہیے۔ لوگ ولایت کا مطلب سمجھتے ہوں، اپنے مولا کا حکم ماننے والے ہوں، فدائی جذبہ رکھتے ہوں، مگر وہ لوگ جو خود قیام کر رہے تھے انہیں ولایت کا مطلب ہی نہیں پتا تھا۔ وہ تو ولایت کو دوسری میراث کی طرح اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے تھے۔ زید ابن علی کے قیام کو دلیل بنا کر پیش کرتے تھے۔ وہ امام صادق علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ رکھتے تھے، عالم تھے۔ انہوں نے قیام اس لیے کیا تھا کہ کامیابی کے بعد حکومت کی باغ ڈور امام صادق علیہ السلام کے حوالے کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قیام کیا تھا تو ان کے ساتھ مطیع و فرما بردار ساتھی تھے، اور ایسے ساتھی تھے جو عقیدہ رکھتے تھے کہ امام اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے۔ آخر کار اب یہ وقت آ گیا ہے کہ خلافت کے دو دعوے دار بھائیوں کے بیچ جنگ زور پکڑ چکی ہے اور بغداد کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے۔ بغداد دوسرے قلعوں کی طرح نہیں ہے، اسے ہمیں ان تینوں اطراف سے گھیرنا پڑے گا، اور تم ہر سیما جنگی اسلحہ اور منجنیق لے کر یہاں سے جاؤ گے۔ ابن مزاح یہاں سے آئے گا اور زہید محل کے سامنے کی طرف سے جائے گا، اور میں گودام اور باغوں کے دروازے کی طرف سے پہنچوں گا۔ یاد رکھنا، کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا، دشمن کو اپنے اوپر حاوی ہونے کا موقع ہرگز نہیں دینا۔ یا ابو الحسن، میری جان آپ پر قربان ہو۔ کیا کہنا چاہتے ہو محمد؟ ہارون الرشید مر گیا ہے، اب بنی عباس میں اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہے میرے مولا۔ ہر ایک کی موت کا وقت معین ہے، وہ آ کر ہی رہے گی۔ ہم کناسہ کے شہید زید ابن علی کے زمانے کے قیام کو دیکھتے ہیں جس میں صرف جنگ ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے حق کو سلب کر لیا ہے۔ ہم نے حق کے لیے قیام کیا، اور جو لوگ ہماری حقانیت پر ایمان رکھتے تھے تو انہوں نے ہمارا ساتھ بھی دیا میرے مولا۔ تو میرے مولا، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اے میرے بھائی، یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ سے رہنمائی حاصل کر سکیں، کیونکہ آپ خاندان پیغمبر کے سردار ہیں۔ آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اے زید، خدا اپنے کام کو خود انجام تک پہنچائے گا۔ وہ ظالم دنیا سے چلا گیا، اس نے ہمیں بہت تکلیفیں دی ہیں، اس کے خوف سے بھاگتے تھے اور ہمیں اس کے جاسوسوں سے چھپ کے رہنا پڑتا تھا، بہت احتیاط سے۔ بنی عباس میں ایسا کوئی نہیں ہے جو اس کی جگہ لے سکے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے چھینا ہوا حق واپس لیا جائے، اور یہ وہ حق ہے جو ہمیں رسول خدا سے وراثت میں ملا ہے، اور ہم ہی اس کے اصل حقدار ہیں۔ اے میرے بھائیوں، چچا اور چچا زاد بھائیوں، میں دن اور رات بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ غلط راستے سے تمہیں روک رکھے اور تم کو حق بات پر قائم رکھے۔
मैं वही बात कह रहा हूं जो मेरे बाबा मूसा इब्न जाफर ने फरमाई है कि ऐसे ही किसी पर एतमाद न कर बैठो, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो बज़ाहिर तो मोमिन हैं लेकिन अंदर से मुनाफिक व मुशरिक हैं, वो हकीकत से नावाकिफ हैं। अमीर, मेरे लिए क्या कोई हुक्म है? खालिदुल हश्र, अपने इंतहाई चालाक वजीर को खुशामदीद कहता हूं। एक तुम ही तो बाकी रह गए हो मेरे पास। मैं आपके पास जरूर रहूंगा, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं। तुम्हारी शर्तें कबूल करूंगा। कैदियों और मालो दौलत को आपको मेरे हवाले करना होगा। बात यह है कि मेरे पास तो सिर्फ सोने और चांदी के बर्तन ही बाकी रह गए हैं। उनको सोने की दुकान में दे देंगे ताकि वो सोने के सिक्के में बदल जाए। बगदाद में अगर आप हमें इख्तियार दे दें, जंग में जिस चीज की भी जरूरत हुई दौलतमंदों से लेकर पूरा कर देंगे। बहुत खूब। आपको ना उम्मीदी नहीं होगी हुजूर। तुम पर सलामती हो। मेरे तो घर वालों ने भी मुझे छोड़ दिया है और जाकर मेरे भाई से मिल गए हैं। मेरे साथ आओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाए। शुक्रिया। मेरे चचाजाद भाई और मेरे मौला पर सलाम। खुदा का दुरूद सलाम हो। तशरीफ लाइए, आपने जहमत की, मैं आ जाता। नहीं मेरे मौला, मुझे ही आना था। आपका एहतराम करना मेरे लिए वाजिब है। खुश आमदीद, आप ही का घर है भाई, बैठिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नोश फरमाइए। खजूर बहुत अच्छी है, ऐसी खजूर कभी नहीं खाई थी। पाकीज़ा रिज़्क़ जो मिला है उसे नोश कीजिए। या अबुल हसन, मेरा बेटा हारून परेशान है और लोग भी अपने हाकिम से थक चुके हैं मौला। और रबी से कुछ लोग मेरे पास आए थे और उन लोगों ने मेरी बैत कर ली है। आपकी क्या राय है इस बारे में? अपने जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में ही रहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मौला, हाकिमों का जुल्म और सितम बहुत हद तक बढ़ चुका है, जो जमीन पर झगड़ा और फसाद बर्पा कर रहे हैं, नाहक मुसलमानों का माल छीन रहे हैं। अब वक्त है कि लोगों को अदल इंसाफ की तरफ बुलाए। मेरे मौला, अब हक कायम करना होगा। आप ये काम नहीं कर सकते हैं। मेरे जद ने फरमाया है, बनी हाशिम से कुछ लोग कयाम कर रहे हैं, लेकिन किसकी मर्जी से? आले मोहम्मद की मर्जी से। लेकिन हमारा साफ कहना है कि हम इस कयाम से राजी नहीं। अभी उनके पास साथी नहीं है, हमारी नाफरमानी भी करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। फिर उस वक्त क्या होगा जब परचम बुलंद हो जाएंगे? उस वक्त तो बिल्कुल ही बात नहीं सुनेंगे। बेहतर यही है कि लोग विलायत की हकीकत से आशना हो। आए अमीर, चलकर देखें आपके सिपाही कैसे मुकाबला कर रहे हैं। काश मैंने इन पर पहले भरोसा किया होता। वालिदा, बहुत अफसोस है तुम पर बेटा। अब तुम्हारे पास सिर्फ हशर बचा है और ये आदमी मक्कारों का सरदार है। सलाम हो उम्मे जाफर पर। मक्कारों के सरदार, हमें अकेला छोड़ दो। जो हुक्म आपका। कोई रास्ता है मेरे लाल? मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि मेरा भाई मेरी जान बख्श दे। ताहिर का क्या हुआ? मैं उसे खत लिखने का सोच रहा हूं, देखें क्या होता है। हाय हाय कुफा, तुझ में हमारे शिया और जंगजू बसे हैं।
جس کی مٹی میں خدا کے بندوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پاکیزہ ترین ہستی دفن ہے۔ یہ کباب کھا لو بی بی، بس یہی ہے میرے پاس تمہارے لیے۔ آپ کی شکر گزار ہوں بزرگوار۔ جب تک حکومت ظالموں کے ہاتھ میں رہے گی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ فقیر و نادار لوگ بھوکے رہیں گے جب تک حکومت صحیح جگہ پہ نہ آئے گی۔ اس وقت تک یہ ظالم حاکم لوگوں کے حقوق برباد کرتے رہیں گے۔ میں اس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں حکومت کو صحیح جگہ پر لا کر رہوں گا۔ خلیفہ محمد امین کی طرف سے طاہر ابن حسین کی جانب جب مجھے پتہ چلا کہ کسی نے ہمارے کام کی ذمہ داری نہیں لی تو ہم نے اسے قتل کروا دیا۔ جو چل بسے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، اپنی جان کی فکر کرو اور ناکہ بندی کھول دو۔ وہ ہماری جان کی فکر میں ہے مگر اسے پتہ نہیں میں اس کا سر کاٹنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے امیر؟ وہ شخص ہم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہرسیما کی طرف ہی جائے گا۔ اگر اس طرف گیا تو یقیناً بچ جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ہاتھ سے بھی نکل جائے۔ کچھ طاقتور سپاہیوں کو اکٹھا کروں گا اور ان کے پیچھے جاؤں گا۔ وہ ہمارے چنگل سے ہرگز بچ کے نکل نہیں پائیں گے۔ ہاں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ابن طباطبا۔ سلام ہو دیبل پر جس کے اشعار ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن ابراہیم کے آپ کوفہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، میرے آنے کا مقصد قیام اور نسل پیغمبر کے خون کا انتقام ہے اور کچھ نہیں۔ کیا یہ ابھی قیام کا وقت ہے؟ وہ بھی اس جاہل قوم کے ساتھ جنہوں نے زید کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ قوم مکتب امامت کے بارے میں کچھ جانتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ میری یہ نصیحت ہے کہ اس جاہل قوم کی فکر پر بھروسہ مت کرو۔ ہم یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ جب گمراہی کی تاریکی کو دور کر دیا ہے تو کمزوروں کی تربیت کا وقت ہے۔ اب امام رضا نے کیا کہا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارا فریضہ ہے، ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ افسوس ہے ہم پر کہ اپنے وقت کے امام سے آگے بڑھ گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے امام ہمارے پیچھے چلیں۔ بس اس قوم کی سوچ پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو کہ وہ نقصان دہ ثابت ہو تمہارے لیے۔ دیبل خزائی، تم اپنے اشعار کی طرح اتنی سمجھ نہیں رکھتے۔ جو کہنا ہے کہو، میرے لیے یہ تحقیر بہت بہتر ہے۔ ایک مومن کا دہکتی آگ میں 100 بار سے زیادہ جلنا گمراہی میں ایک بار جلنے سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ اتنے دل سخت ہو گئے ہو کہ اپنے مولا کو نہیں پہچانتے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے دیبل، اپنے اشعار سے میری مدد کرو۔ میرے اشعار میرے امام کے لیے ہیں بس۔ یہ وقت بحث کرنے کا نہیں ہے دیبل خزائی۔ حق بات کہنا خاموش رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ کیا غلط کہا؟ خاموش رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ آئے چلیے۔ فتح حاصل کرنے کے بعد عالم آل محمد کے حوالے کر دوں۔
جیسے زید سوچتا تھا ویسا ہی بالکل میرا بھی ارادہ ہے۔ میرا مولا جانتا ہے مجھے کسی حکومت کی چاہت نہیں۔ مجھے مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آخر اپنی جان بچانے کے لیے کہاں تک جائیں گے؟ ہر وہ انسان جس چیز کی وہ لالچ رکھتا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کے لیے اس میں خطرہ ہے، اور ایسے ہی وقتی خوشی جس کا وہ خوب مزہ لوٹتا ہے وہ بھی ایک دن غم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لکھو۔ یاد رکھنا میں خدا کے اذن سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ تمہاری طرف آؤں گا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، میں امین ہوں، امین المومنین۔ اے اہل کوفہ، اس سے پہلے تم ہماری بیعت کر چکے ہو، تو غور سے سنو جو میں تم سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو سیدھے راستے پر رکھے اور جس چیز میں امت کی نجات ہو اس کی ہدایت کرے، اور ہمیں سرکش ظالموں پر فتح نصیب کرے جنہوں نے ہمارے اور تمہارے حق میں بے تحاشا ظلم کیا ہے، چوٹ پہنچائی ہے۔ تم پر اللہ کا کرم ہو، دشمن کا مقابلہ کرو۔ ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ جنگجو ہمارے ساتھ آ گئے ہیں۔ جب تک مرب اور بغداد والے یہ سمجھیں گے ہم بصرہ، کوفہ اور انبار کے مرکز پر قابض ہو جائیں گے۔ اپنے فیصلے کا اعلان کرو، کیونکہ کامیابی صرف تمہاری ہے دوستو، صرف تمہاری۔ چلو سب مل کر میرے ساتھ بلند آواز میں نعرہ لگاؤ، یا فاطمی یا منصور، یا فاطمی یا منصور، یا فاطمی یا منصور، یا فاطمی یا منصور۔ کیا ہو گیا یہ؟ اللہ بچا، اللہ بچاؤ، بچاؤ۔ کون ہے تم لوگ؟ کون ہے یہ لوگ؟ بچاؤ۔ پرسکون ہو جائیں، پرسکون رہیں ام جعفر۔ اب بغداد ہمارے قبضے میں ہے، محل میں ہماری نگرانی میں رہیں گی تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو۔ تم کون ہو؟ طاہر ابن حسین۔ خدا تمہیں غارت کرے طاہر ابن حسین۔ ہائے افسوس، یہ کیا مصیبت ہے۔ اگر تمہارا بیٹا کامیاب ہو جاتا تو پھر میرا سر تمہارے سامنے یہاں قدموں میں ہوتا اور تم سونا لوٹا رہی ہوتی میرے سر کے بدلے میں۔ یہ کیا مصیبت ہے، افسوس یا اللہ۔ سلام ہو خلیفہ مسلمین مامون پر۔ سلام ہو ابن سہل ذو الریاستین پر، جو جنگ کا سپہ سالار اور ذہین بھی۔ بہت شکریہ خلیفہ، خلافت اپنے حقدار تک پہنچ گئی،
میں آرزو کرتا ہوں کہ آپ کی حکومت پائیدار رہے. اس کے ساتھ شکر گزار ہوں میں میرے بھائی حسن کو بغداد کی حکومت دینے کے لیے. امید کرتا ہوں کہ تمہارا بھائی بھی تمہاری طرح دماغ سے کام لینے والا ہوگا ابن سہل. اے سہل کے بیٹے، ہمیں چاہیے کہ ہم بے مثال حکومت قائم کریں تاکہ آئندہ لوگوں کو کچھ چین کی زندگی دے سکیں اور علویوں کے حقوق کی رعایت کریں جسے ہمارے بزرگوں نے پامال کر دیا تھا. حکومت میں عدل و انصاف قائم کیا جائے کیونکہ عرب و عجم کے درمیان پل کی حیثیت رکھتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سب ایک آنکھ سے دیکھے جائیں، بالکل سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرح. پروردگارا حسین اور علی ابن الحسین پر اور ان کے ساتھیوں پر درود بھیج. اے اہل کوفہ، تم سب تو وہی ہو نا جس نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا. اب جب کہ تم لوگوں کو اس کا احساس مارے دے رہا ہے تو کیا اب بھی ساتھ نہیں دو گے کل خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے؟ حق اور دین خدا کو برپا کرنے کے لیے قیام ہو. کون سی چیز تمہیں روک رہی ہے؟ کون سی چیز تمہیں مدد کرنے سے روک رہی ہے اہل کوفہ؟ تو اس طرح لوگوں نے کوفے میں قیام کر دیا. ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. ادھر مامون نے اپنے بھائی کو قتل کرا دیا اور خراسان آ گیا. بنی عباس یہ برداشت نہیں کر سکے اور مامون پہ لعنتیں کرنے لگے. علویوں نے تلواریں بے نیام کر لی ہیں. فضل نے خراسان کو اپنے چنگل میں لے لیا ہے اور اب ہم کو عراق میں فساد کی آگ میں دھکیل دیا ہے. بہت سارے لوگ محمد ابن ابراہیم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. کوئی راہ حل نکالنا ہوگا. اے دوستان رسول خدا، جان لو کہ میں اپنے مولا محمد ابن ابراہیم کے پیروکار ہوں تاکہ اہل بیت رسول کا حق دلوا سکوں یا اس راہ میں شہید ہو جاؤں. ہماری کامیابی کا یہی ایک نعرہ ہے جو آخری دم تک ہمارے ساتھ رہے گا. یا فاطمی یا منصور، یا فاطمی یا منصور، یا فاطمی یا منصور، یا فاطمی یا منصور. تمہارے بھائی نے عراق میں کیا کیا ہے بتاؤ مجھے. میرے امیر غصہ نہ کریں آپ. چپ رہو ابن سہل، وائے ہو تم پر. میرا بھائی جو بنی عباس کا چہیتا تھا اس کی وجہ سے مارا گیا. اس کی وجہ سے میرا بھائی مار دیا گیا. یہ شہر پانی کی طرح جو میرے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے اور تم کہہ رہا کہ میں غصہ نہ کروں. بالکل بھی غصہ نہ کروں. بنی عباس میرا نام برداشت نہیں کر پا رہے. علویوں نے بھی قیام کر لیا ہے، کیا کروں؟ سنبھالے اپنے آپ کو حضور. میں وہاں ان سے لڑنے کے لیے لشکر لے کر جاؤں گا. ہر سما ابن آیا تھا جس نے علویوں کی فرمائش سے ان کے اتحاد کو توڑ دیا. یہ ابو سریا محمد ابن ابراہیم سے جا ملا جو کہ اس لشکر کا سربراہ تھا میرے حضور. ایسا ہی ہے ہر سما. جیسے ہی پھل پک گیا تم نے اسے دے دیا. جو کام ابو عباس نے کیا تھا. لیکن میں حضور ہر سما ایسا ہی ہے. اس سے بڑھ کر ہے. ابراہیم ابن مہدی نے بنی عباس کو میرے خلاف بھڑکایا ہے اور کہتا ہے کہ میں رافضی ہوں.
मैं मामून हूं वाय हो उन लोगों पर। खुदा की कसम उनके ऊपर ऐसी मुसीबत ढाऊंगा कि ले आओ कलम और दवात। वाय हसन इब्ने सहाल पर उसने मुझे कुम भेजा है। ये तो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अफसोस हो तुम पर, उसने तुमको हरा दिया। औरतों की तरह भाग निकले तुम लोग। इब्ने मुसय्यब कहाँ है? हमें देखने से नजरें चुरा रहा है। हाँ, इब्ने अद्दूस कहाँ है? इब्ने तबा हाथ से निकल गया। और कौन है जो जंगजुओं को इकट्ठा करे? जैद इब्ने मूसा, कीने का ढेर और आग, भड़की हुई आग। इब्ने तबा हमारे दरमियान से चला गया है, मगर हमारा कयाम हरगिज नहीं रुकेगा। आग भड़क उठी है, लिहाजा ऐसे हुकूमत के गाज़िबों पे और भड़काओ। अबू सराया तुम्हारी सरदारी का हक रखता है। यहां सब तुम्हारी मर्जी में शामिल हैं। ऐ जैद इब्ने मूसा, हमने तुम्हारी बैत की है बिल्कुल वैसे ही जैसे इब्ने तबा की थी हमने। मेरा गुस्सा तुम पर और भी ज्यादा हो क्योंकि तुमने बगदाद को छोड़ दिया और मुझे बुरे हालात में अकेला छोड़ दिया। ताहिर से क्या चाहते हो? वो तो एक सरकश अरब है बनी अब्बास के लिए। तवक्को ये रखते हो कि वो अलवियों से नबरदाजमा हो? वो हरगिज ऐसा नहीं करेगा। अबू सराया को जंग की दावत देना उसके दिल पे छुरी चलाने का काम करता है। उसके बारे में ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। तो क्या करूं? हर समय से तवक्को रखूं? हर समय खुद अलवियों का दोस्त है, उसके जाओ हाशम से इंकार नहीं। बहरहाल वो एक अरब है, मैं उस पर बढ़तरी रखता हूं, तो मैं उसके लिए जरूर रंजीदगी का सबब बनूंगा। उसे खत लिखूं और उसके दिलजोई करूं। अगर बगदाद में कोई खराबी पैदा हो गई तो उसका जिम्मेदार मामून मुझे और मेरे भाई को ठहराएगा। इसलिए बनी अब्बास जो कि उससे बहुत गुस्सा है, उनको खुश करने के लिए हमको बर्बाद करने पर उतर आएगा। तो फजल क्या करे? नौजवान भाई को मर्दानगी दिखाने के लिए इराक भेज दिया और उस पर बहुत खुश हो गया। भाई अपनी तबाहकुन आरजुओं से दस्तबरदार हो जाओ। जो कुछ फिलहाल है उसी पर कनात करना बेहतर है। हर समय को खत लिखना चाहिए, उसकी बात इराक में मानी जाती है। कैसा वक्त आन पड़ा है जो मुझे तोड़े दे रहा है। जो चीज मैं नहीं करना चाह रहा वही चीज मुझे मजबूरन करनी होगी। सलाम हो अमीर हरसमा पर। दुरूद हो अमीर हसन इब्ने सहल पर। जीत आपके परचम के नीचे है। आपका खत मेरे दिल को छू गया, इसलिए वापस आ गया ताकि खलीफा का दीदार भी करूं और इराक के जो बुरे हालात हैं उसकी वजाहत कर सकूं। ऐ हरसमा, बुग़्ज़ व हसद छोड़ो। ये हुकूमत हम सबकी ही है, ये इख्तिदार भी हम सबका है। अबू सराया ने इराक में सिर्फ बगदाद को हमारे लिए छोड़ा है।
मुमकिन है कि वो उसको भी हथिया ले जाए। तो जितनी भी असलहे और फौज की ज़रूरत है ले जाओ, खुदा की हिफाजत में रहो। चलो आगे बढ़ो। चले, हम खिलाफत का मैदान फराहम करते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं, मगर सारे उमूर वो अपने हाथ में ले लेते हैं। चालाकियों से खुद को हम पर तरजीह देते हैं, और सियासी मामलात में जब कोई मुश्किल पेश आती है तो हमें बुलाकर हल कराते हैं। खुदा की कसम, जंग तमाम होते ही मैं खलीफा के पास जाऊंगा और उनके सही और गलत रवैयों को खलीफा के सामने साफ साफ बयान कर दूंगा। क्या वो समझते हैं कि मामून अपने भाई के मारे जाने पे ऊँट की कुर्बानी की तरह खुश हो गया है? नहीं। ए अबुल हसन, आपके बहुत से रिश्तेदार बहुत सी जगहों पर क़याम पजीर हैं। मोहम्मद इब्न जैद इराक में है। जैद के भाई ने अहवाज ले लिया। वो लोग यमन, अहवाज, वासित, बसरा और कोफा को फतह कर चुके हैं, और आले अली भी मदीना में मोहम्मद इब्न जाफर को क़याम के लिए दावत दे रहे हैं। मौला, जबकि आप ज्यादा मुस्तहिक हैं। ऐ चचा, उनका काम अधूरा रह जाएगा। खुदा उनकी जानों को और उनसे पीछे रह जाने वालों को मेरे जरिए से निजात देगा। मेरी जान आप पर कुर्बान हो। आपके हामियों की तादाद उनसे ज्यादा है और लोग ज्यादा आपके साथ हैं, तो वो दूसरों की तरफ कैसे जाएंगे मेरे मौला? वो वक्त अभी नहीं आया है। ऐ चचा, मैं उन पे अफसोस करता हूँ। मैंने कहा था कि मामून खुरासान में कामयाब होगा और अमीन मारा जाएगा। क्या ऐसा नहीं हुआ? फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि उनका काम अधूरा रह जाएगा और वो शिकस्त खाएंगे। हाय अफसोस। ऐ चचा जान और ऐ अबू हाशिम, मेरा बेटा मोहम्मद इब्न अली इब्न मूसा मेरे बाद मेरा जानशीन है। बहुत ही जल्द इम्तिहान होगा। उसके साथ रहें, उसकी इताअत करें। खुदा की कसम, मेरे बाद वो इमाम होगा। उसकी इमामत, मेरी इमामत और मेरे आबा अजदाद की इमामत के बारे में पहले ही इशारा हो चुका है। खुदा की कसम, हम उनका साथ देंगे और इताअत करेंगे। खुदा की कसम, हम भी ऐसे ही करेंगे मेरे मौला। वो इंशाअल्लाह कामयाबी, सलाह बहबूद, निजात का जरिया और जन्नत तक ले जाने का वसीला करार पाएगा। बहुत दिन पहले मुझसे इमामत के बारे में सवाल किया गया। मैंने कहा कि मेरा बेटा इस मकाम पर फायज होगा। याद रखो, उसकी कमसिनी मकाम इमामत तक पहुंचने में रुकावट नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह जैसे हजरत ईसा, हजरत याहिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है। वो दरिया की मौजों से खेलने वाले हजरत मूसा इब्न इमरान की तरह है, और इसी तरह पाक दामन शिकम से दुनिया में आने वाले हजरत ईसा इब्न मरियम की तरह है। उसके हक को गस्ब किया जाएगा और वो शहीद किया जाएगा। उस पर अहले आसमान गिरिया करेंगे। खुदा उसके दुश्मन पर और जो उस पर जुल्म ढाएगा गजबनाक होगा। ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा, वो अजाब में मुब्तला किए जाएंगे। कमसिनी उसकी इमामत के लिए रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कमसिनी में अपने हुज्जत खुदा होने का ऐलान फरमाया था। सच कह रहे हैं अबुल हसन, जिंदगी भर हिमायत जारी रहेगी। चचा जान, उसके जमाने में और उसकी औलाद के जमाने में आप जिंदा रहेंगे। जिस तरह इमाम रजा ने अपने ज़माने के क़याम की ताईद नहीं की थी, उसी तरह हमारे नवे इमाम तकी ने भी अपने चचा अब्दुल्ला के क़याम की ताईद नहीं की। मैं हमेशा जंग से पहले करबला की ज़ियारत के लिए जाता था, लेकिन इस बार इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि शियों को बेनतीजा क़याम के नुकसानात से नजात दूँ, ताकि बिला वजह उनकी जानें न जाएं। क़याम हमेशा इमाम की जानिब से होता है, जैसे ज़ैद का क़याम, जिनका क़याम इमाम की खुशनुदी के लिए था, और वक्त के इमाम ने भी उनके क़याम को गलत नहीं ठहराया था।
ہم فرات کے گھاٹ سے گھوم کر جائیں گے تاکہ کوفہ پہنچ جائیں۔ اس کے بعد ہم سب زبیدہ کے راستے سے مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ ہمیں ریزنوں اور لٹیروں سے خود کو بچانا ہے، ان کا ٹھکانہ بصرہ ہے۔ آ جاؤ۔ عبد الرحمن ابن ابی نجران نے مجھ سے توحید کے بارے میں سوال کیا کہ کیا میں خدا کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہوں، یعنی جب خدا کو یاد کروں تو کیا اس کے وجود کا تصور کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کو جواب دیا، یاد رکھو خدا کو عقل کے ذریعے درک نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کے حلول کے قائل ہو سکتے ہو، کیونکہ جو بھی تمہارے تصور میں شکل آئے گی جان لو کہ خدا کی ذات اس کے علاوہ کچھ اور ہے، کوئی بھی چیز اس کے جیسی نہیں ہو سکتی اور نہ تصورات اس کو درک کر سکتے ہیں۔ اس کی ذات ایسے تصورات سے بالکل الگ ہے، ایسے تصورات تمہاری عقل کی پیداوار ہیں۔ اے لوگو، ہم امیر المومنین مامون کی طرف سے مولا محمد ابن علی ابن موسیٰ رضا کی جانب بھیجے گئے ہیں۔ میرے آقا اللہ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ ساری آنکھوں پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اے ابا ہاشم، دل کی نگاہ آنکھوں کی نگاہوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تم تصور کی نگاہ سے اس جگہ کو دیکھ سکتے ہو جہاں تم نے قدم بھی نہیں رکھا ہے، تو جب دل کی نگاہ اسے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو تم آنکھوں کی نگاہوں پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ بغداد سے۔ اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سریا کے گاؤں کی طرف۔ کسی کی تلاش میں لگتے ہو؟ بنی ہاشم کے سردار محمد ابن علی ابن موسیٰ کی۔ ان سے کیا کام ہے تمہیں؟ ہمیں مامون کی طرف سے بھیجا گیا ہے ان کے لیے۔ مامون نے تم سب کو بھیجا ہے؟ ایسا ہی ہے۔ ویسے تم کون ہو؟ مدینے کا ایک شہری۔ یہ ہے کون ویسے؟ مامون کا نام لیا اور امیر المومنین نہیں کہا؟ چلو۔ سلام ہو میرے بھائی عبداللہ پر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھتیجے ابو جعفر کہاں ہیں؟ ابو ہاشم کے ساتھ کھجور کے باغ میں ہیں۔ بات کیا ہے بھائی؟ وہ ظالم ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ کون ظالم؟ مامون۔ لیکن کیوں؟ میں نے ابھی آتے ہوئے راستے میں ایک کارواں دیکھا، وہ مامون کے آدمی تھے، وہ محمد ابن علی کی طرف جا رہے ہیں، میرے بھتیجے کی طرف۔ یہ بدترین لوگ ہیں، ہماری آنکھیں خشک ہونے نہیں دیں گے۔ میں جا رہا ہوں ان کے پاس، تم اپنا خیال رکھنا۔ ہم کیا کریں؟ یہی ہمارا گاؤں ہے، یہی ہمارا گھر ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ کہیں نہیں، میں ان کو ینبو جانے کے لیے راضی کروں گا، اس سے پہلے کہ ان کا ظالموں سے سامنا ہو میں وہاں جاتا ہوں۔ خدایا ہم پر رحم فرما۔ چچا عبداللہ میری طرف آ رہے ہیں، کوئی اہم خبر ہے، وہ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ آپ پر قربان جاؤں، کیا آپ وہ خبر جانتے ہیں؟ ہاں، بہت تیزی سے آ رہے ہیں، ان کی گھبراہٹ اور پریشانی میری خاطر ہے، لیکن خداوند متعال نے مجھے اس چیز سے محفوظ رکھا ہے جس سے میرے چچا فکر مند اور گھبرائے ہوئے۔ خدا کا شکر ہے میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا، میرے ساتھ چلیے، ہمیں کہیں دور جانا ہوگا یہاں سے۔ کیا آپ میرے لیے پریشان ہیں چچا جان؟ جی میرے آقا، مامون نے کچھ ظالم بھیجے آپ کی جانب اور ان کے ساتھ ایک شخص ہے جو بادشاہ کی طرح دکھتا ہے، اور ان کے پاس کجاوا اور اونٹ بھی ہیں، اور وہ یہیں آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ لیکن وہ شخص وہ مامون کا ایک خادم ہے، اور کاروان کے لوگ نگہبان اور محافظ ہیں، اور اونٹ جس پر سامان لدے ہوئے ہیں
उसमें से बाज लदे हुए सामान मेरे वालिद बुजुर्गवार अली इब्ने मूसा की बची हुई मीरास है। मेरे साथ चलिए, मेरी बात मान लीजिए। मुतमईन रहिए चचा जान, हम लोग इस तरह से हैं कि छोटे अपने बड़ों का एहतराम करते हैं। आपकी उम्र कम है मगर शरफ व मंजिलत में काफी बड़े हैं। आप हमारे सरदार हैं मौला। चचा जान, किसी भी चीज से मत डरिए, उसकी तरफ से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और आप भी मेरे साथ रहिए, आपको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। परेशानी वाली बात तो है कि मौला मैं अपने भाई रजा और अपने भाई अहमद, मोहम्मद और आबिद के हादसे को देख चुका हूं पहले ही। जो मैं कह रहा हूं क्या उस पर यकीन नहीं रखते चचा जान? तहे दिल से आपकी हर बात पे यकीन है मुझे, आपके मकाम से वाकिफ हूं मैं। मामून की तरफ से मेरे लिए परेशान ना हो आप, क्योंकि मेरे वालिद बुजुर्गवार ने उससे कहा था कि मेरे बेटे को कोई जरर और नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि तुम्हारी उम्र उसकी जिंदगी की वजह से बची हुई है। आने वाले लोग मामून की तरफ से भेजे हुए हैं और हमारे मेहमान हैं।